نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوا حتى تكون مثل الجبل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کے صدقہ کرے ایک کھجور کے برابر اپنی حلال کمائی سے، اور حق تعالی شانو قبول نہیں فرماتے مگر حلال کمائی ہی کو، تو حق تعالی شانو اس کے اس صدقے کو اپنے فضل سے قبول فرماتے ہیں، اور صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، جس طریقے سے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کو تربیت کرے، اسی طریقے سے حق تعالی شان اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں اس صدقے کو، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اس روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی اور حلال مال سے صدقے کی ترغیب دی ہے کہ صدقہ کریں اور حلال مال سے کریں، اپنے مال سے صدقہ نکالیں. صدقہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کاروبار کرنے والے بھی اپنے کاروبار میں سے روزانہ کی نسبت پر کچھ نہ کچھ حصہ صدقے کا نکال کر کے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کاروبار میں کوئی شرط ایسی لگا لی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی باتیں ایسے کر لی جس کی وجہ سے اس کے کاروبار کے اندر شک پیدا ہو گیا، اس کا کاروبار مشکوک بن گیا. صدقے کی برکت سے حق تعالی شان اس کو پاک فرما دیں گے، جو اس کے اندر خرابی پیدا ہوئی صدقے کی برکت سے صاف ہو جائے گا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الصدقۃ لتدفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ رب تعالی کے غصے کو فوراً ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقے کی برکت سے اللہ کا غضب نہیں اترتا، اللہ کا غضب نہیں اترتا، اللہ کی رحمت اترتی ہے صدقے کی برکت سے. ان الصدقۃ لتدفئ غضب الرب، رب تعالیٰ کے غصے کو فوراً بجھا دیتا ہے. غصہ ایک آگ ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور دوسرا وتدفع میتۃ السوء، اور صدقے کی برکت سے بری موت سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں. صدقہ نکالنے والے کی کبھی بری موت نہیں آتی، اس کو موت سے پہلے تنبؤ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں، پھر دنیا سے جاتا ہے صدقے کی برکت. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ضروری نہیں ہے بہت لمبا چوڑا صدقہ ہو، آدمی روزانہ کی نسبت پر جو روٹی کھاتا ہے ایک روٹی ہی کسی کو دے دی. کھجور کے باغات میں سے فرمایا ایک کھجور ہی کسی کو دے دی صدقے کی نیت سے. کچھ نہ کچھ روزانہ کی نسبت پر انسان کے مال میں سے صدقہ نکالتا رہے، اور یہ مال بھی دیا ہوا اللہ ہی کا ہے. ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں
بے شمار لوگ ہم دیکھیں گے اپنے لوگوں میں، اپنے خاندان میں بھی، اور پھر سر جھکا کر کے آدمی سوچے، کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے، ہر اعتبار سے اچھا رکھا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، بال بچوں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ تو وہ دیا ہوا مال اللہ کا اور اللہ ہی کو دینا ہے، اللہ کے بندوں کو چپ چاپ پہنچانا ہے، لیکن ضروری ہے کہ صدقہ جو ہے دیا جائے اپنے حلال مال سے۔ فإن اللہ لا يقبل، اس لیے کہ حق تعالی شانو قبول نہیں فرماتے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، پاکیزہ اور حلال مال کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو جب آدمی صدقہ نکالتا ہے بہت ساری مصیبتیں جو اس پر آ رہی ہوتی ہے صدقے کی برکت سے اللہ ٹال دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، جب بیمار ہو جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، 1 روپیہ اگر جیب میں 8 آنے خرچ کر دیے، ایک آدمی اس کے پاس 5000 روپے ہیں، اس نے اس میں سے 200 روپے ہی دے دیے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ابھارا ہے اور فرمایا کہ حق تعالی شانو اس کے صدقے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں ایسے لیتے ہیں، اللہ ہاتھ سے پاک، یعنی اللہ قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اس کو ایسے لیتے ہیں، اور وہ 1 کھجور یا 1 روپیہ اس کو اللہ بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے۔ فرمایا جس طریقے سے تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کی پیدائش کے بعد اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ گھوڑا بن جاتا ہے، کہ قیامت کے دن صدقہ نکالنے والا جب آئے گا تو حق تعالی شانہ اس کو کہیں گے یہ احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہے، جو پیسہ ہے، جو کھجور ہے، یہ تیری ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تو 1 کھجور دی تھی کہ ہم نے اس کی تربیت کی، ہم اس کو بڑھاتے رہے، اور آج تیرے کھاتے میں اتنا مال ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے، ذرہ نوازی ہے، دیا ہوا مال بھی اللہ کا۔ دوسری حدیث بہت اہم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ارشاد فرمائی ہے گویا یہ طے شدہ امر ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، مال صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کوئی پیر نہیں کہہ رہا، کوئی استاذ نہیں کہہ رہا، یہ پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی صدقے کا اہتمام کرے گا اس کے مال میں کبھی بھی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ ما نقصت صدقۃ من مال، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی صدقہ کرے اور اس کا مال کم ہو جائے، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی صدقے کا اہتمام کرے گا اللہ 10 گنا اس کے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ جیسا ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غصے کو فوراً ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ جو ہے 10 گنا اضافے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے ہماری حیثیت کے مطابق 1000 روپے دیے، یہ طے شدہ ہے کہ اللہ 10,000 روپے کا غیب سے نظم فرمائے گا، یہ طے شدہ ہے، جس کا جتنا یقین ہو۔ ایک بات یہ فرمائی کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں مال کم ہوتا، اور عجیب بات ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ سود کی آمدنی، سود کا مال کتنا ہی بڑھا ہوا نظر آئے، او ہو اتنا پیسہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سود کے مال کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ سود کا مال کتنا ہی بڑا ہوا نظر آئے لیکن آخر کار وہ آدمی مفلس ہو جائے گا، سود کا مال سب ضائع ہو جائے گا، یہ طے شدہ ہے، چونکہ اللہ سے اعلان جنگ اور صدقے کے ذریعے سے مال میں اضافہ۔ دوسری چیز وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، بہت اہم بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ جس بندے کے اندر معافی کی صفت ہو، درگزر کی، معاف کر دیتا ہے جو بھی اچھا ٹھیک ہے ہماری طرف سے معاف ہے، درگزر ہے، حق تعالی شانو اس بندے کو عزت کی بلندیوں پر پہنچائیں گے. اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. ہاں نظریے کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو تو آدمی ڈٹ جائے. توحید کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. یہ وہ پاکیزہ عقائد اور نظریات ہیں جس میں آدمی ڈٹ جائے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا. یہاں صلح صفائی نہیں ہے. انسان کی ذاتیات جو ہے، ذاتیات کے معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معاف کر دو، درگزر کرو. بھائیوں میں آپس میں کوئی مسئلہ کہ بھائی میں نے معاف کیا آپ کو، درگزر کیا. پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے، تھوڑا سا پیسے کا اونچ کب میں نے درگزر کیا. کہاں گئے؟ بھائی کے پاس ہی جا رہے ہیں. درگزر کرنا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی کسی نے کچھ لیکن جب دین کا مسئلہ آئے تو آدمی ڈٹ جائے. دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز فرمائی وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اور حق تعالی شانو اس کو بلندی نہ عطا فرمائے. تواضع کی برکت سے اللہ بلندی عطا فرماتے ہیں، معافی کی برکت سے اللہ عزت عطا فرماتے ہیں، اور تواضع کی برکت سے اللہ بلندی عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکا، ڈر کر نہیں، کسی کے خوف سے مرعوب ہو کر نہیں، مغلوب ہو کر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، جھک گیا. حدیث شریف میں آتا ہے دو آدمی کے درمیان جھگڑا ہے، ایک آدمی سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، میں کچھ نہیں بولتا. فرمایا اس کے اس معافی تلافی کی برکت سے حق تعالی شانہ اس کو وسط جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو درمیانی جنت میں جگہ دے کے دوں گا. درمیان میں جنت کا وسط اعلی جنت، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنے جھگڑے کو ختم کر دیا. اس لیے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکا اللہ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے. یہ تین چیزیں پھر اس کو ہم سمجھیں. ایک ما نقص صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال ختم نہیں ہوتا. دوسرا فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جو بندہ اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو عزت کی بلندیوں پر پہنچاتے ہیں. تیسری چیز فرمائی جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، تواضع یعنی مسکنت، باوجود بدلہ لینے کی طاقت کے جھک گیا، نہیں ہم کچھ بھی نہیں کہتے، تواضع تکبر نہیں ہے اس میں، تو اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اب یہاں پر صدقہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو ہی صدقہ، یہ ضروری نہیں ہے. بہت ساری صدقے کی قسم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے. قالوا، صحابہ نے پوچھ لیا فإن لم یجد، ہے ہی نہیں پیسہ کہاں سے صدقہ کریں، صدقہ کہاں سے کریں، ہم خود روٹی کے محتاج ہیں. فرمایا فلیعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کر لے، اس سے اپنی ذات کا نفع ہوا اور کہا یہ صدقہ ہے. یعنی میں پیسہ نہیں لے رہا، یعنی کام کر کر کے پیسہ نہ لینا یہ بھی صدقہ ہے. کہ دیکھو میری اتنی فیس بنتی تھی، میرا اتنا پیسہ بنتا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، یہ بھی صدقہ ہو گیا. صحابہ نے کہا فإن لم یستطع او لم یفعل، بھائی ہم محنت بھی نہیں کر سکتے کہ محنت کر کر کے اب کیا کریں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، ایسا پریشان حیران شخص ضرورت مند اس کی مدد کر دے گا. ایک آدمی سامان اٹھا کے نہیں رکھ سکتا، اس کا سامان اٹھا کے رکھ دیا. ایک آدمی پریشان ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے پیٹ تھپ تھپائی اور یوں کہہ دیا ارے فکر نہ کر، اللہ کی ذات پر یقین، 2 منٹ تلقین کر دی، کہ یہ بھی صدقہ ہے، بہت بڑا اجر ہے. قالوا فإن لم يفعله، صحابہ نے پوچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، قال فليأمر بالخير، اچھی بات کہتے رہو، اچھی بات کا حکم دیتے رہو لوگوں کو، یہ بھی صدقہ ہے. قالوا فإن لم يفعل، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہ کر سکیں، قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقہ، پھر برائی سے روکتے رہو، برائی سے روکتے رہو. کہہ دو ہمارا کام جبر کرنا نہیں ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے، لیکن کہہ دینا تو ہے کہ برائی سے روکو کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اس لیے کہ آج نہیں روکیں گے کل جڑ پکڑ جائے گی. ابھی میں صبح میں مدرسے تھا، ظہر کی نماز میں مدرسے وہیں تھا، وہاں شراب خانے کے متعلق بات چیت چل رہی تھی. آج سے 1.5 سال پہلے بڑی محنتیں کی کہ شراب خانہ نہ کھلے، لیکن بدبخت لوگ ہیں انہوں نے لائسنس دے دیا، شراب خانہ قائم ہو گیا. آج مشورہ چل رہا تھا علماء کے درمیان میں کہ دیکھو وہ اس وقت شراب خانہ چل گیا اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب ہر گھر میں سے چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح گٹکے کے عادی ہو گئے، کوئی سگریٹ کا عادی ہو گیا ہے، اب ہر محلے میں کئی شراب کے نشے میں پڑے رہتے ہیں بچے. پہلے دن سے روکیں تو آدمی بچ جاتا ہے. اس لیے برائی سے روکنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں صدقہ فرمائے، صدقے کے متعلق فرمایا. ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. وکل تہلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، بری بات کا سے روکنا صدقہ ہے. وفی بغض احدکم صدقہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ بھی صدقہ ہے. قالوا یا رسول اللہ ایاتینا احدنا شہوته ویکون له فیہا اجر، صحابہ کرام کو اللہ سب صحابہ کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے. سوالات کر کر کے امت کے مسئلوں کو قیامت تک کے لیے حل فرما دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی بیوی سے اپنی ذاتی خواہش پوری کر رہا ہے، کیا اس میں بھی اللہ صدقے کا ثواب دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ فیہ وزر، یہ بتلاؤ کہ یہ خواہش کہیں غلط جگہ پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا. فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، جب وہاں گناہ ہوتا تو اپنی بیوی سے حلال خواہش پوری کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا صدقے کا ثواب کیوں نہ ہو. دوسری حدیث میں اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس کا ترجمہ کروں میں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے ساتھی سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے ملنا، فرمائے یہ صدقہ ہے. اور اچھی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے، بری بات سے روکنا صدقہ ہے. وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ، ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، اب آپ کی دکان پر آ گیا، بھائی یہ ایڈریس سمجھا دو نا، یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ آگے، بھائی یہ راستہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے کہا ایسے جانا ایسے جانا، وہ وہاں پر ہے. فرمایا اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیں گے. فرمایا وَنَصْرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيَ البصر لك صدقہ، کسی آنکھ سے کمزور شخص کا ہاتھ پکڑ کر کے سڑک پار کروا دیا
کسی جگہ یہاں سے وہاں پہنچا دیا، فرمایا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَوْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے سے تیرا پتھر کا ہٹانا، کانٹوں کا ہٹانا اور ہڈیوں کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پتھر رکھا ہوا ہے کہ آج کل کمزوریاں ہیں، کسی بڑے صاحب کا اگر پاؤں آ گیا اور پیر ذرا سا ڈگمگایا تو گر جائیں گے، زندگی بھر کا مسئلہ۔ کوئی کھوٹ آ گئی پیر میں، رگ کھینچ گئی، فرمایا وہ پتھر ہے اس کو ہٹا دیا کرو راستے سے، راستے سے گندگی کو ہٹا دو، ہڈیوں کو ہٹا دو، اس لیے کہ وہ چکنی ہے، کہیں پیر پھسل نہ جائے، یا اس میں نوک ہے کہیں چبھ نہ جائے، کانٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹے کا لفظ بھی استعمال کیا کہ کانٹے کو بھی ہٹا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چپل میں سے آر پار ہو جائے، یہ سب صدقہ ہے۔ وہ افراغ فی دلو اخیک لک صدقہ، فرمایا کسی بھائی کے یہاں پانی نہیں ہے، آج کل بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی دے دو، رات ہے کہاں سے پانی لاؤں گا، میرے گھر میں برتن دھونے کا پانی نہیں ہے، ایک ڈول پانی دے دو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا اپنے بھائی کے خالی بالٹی میں اپنی بھری ہوئی بالٹی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک بالٹی پانی دے دی، کوئی آیا مزدور طبقہ کہ بھائی پانی پینے کھا لو پی لو، ایک بوتل پانی کی دے دی ٹھنڈی، کہ یہ سارا کچھ صدقہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت صاحب بن عبادہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امی کا انتقال ہو گیا، ان ام سعد ماتت، میری امی کا انتقال ہو گیا، تو کون سا صدقہ میری امی کی طرف سے افضل ہے؟ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرنا۔ قال الماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنواں کھدوا دے، کنواں۔ فحفر بئرا وقال هذه لام سعد، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی نے کنواں کھدوا دیا اور یوں کہا کہ اس کا ثواب میری امی کو پہنچے۔ بتلاؤ کتنے لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھائیں گے، کوئی وضو کرے گا، کوئی غسل کرے گا، کوئی ضرورت پوری کرے گا، کپڑے دھو کر کے پاک صاف ہو کر نماز پڑھنا ہے۔ فرمایا بہت بڑا صدقہ ہے کنواں کھدوانا۔ یہ چند باتیں تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، اس کا مذاکرہ کیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔